السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جی۔ تو یہ میں نے اپنے چینل کو اب چینج کر کے ایک نئی اس پہ ٹاپک رکھ دیا ہے۔ اب میں اس میں ولاگنگ بھی کروں گی اور کوکنگ بھی کروں گی، اور آپ کے ساتھ مختلف جو ہے وہ ٹوٹکے بھی شیئر کروں گی۔ ٹوٹکے مطلب ریمیڈیز اسکن کے بارے میں اور اس طرح کی مچ مور۔ اچھا، تو اب آج میں نے اپنا پہلا ولاگ بنایا ہے، فرسٹ ٹائم، تو کوئی غلطی ہوگی تو پہلے تو معذرت۔ تو سٹارٹنگ کرتے ہیں۔ سٹارٹنگ میرا نارمل سب کی طرح ناشتے سے ہوتا ہے۔ ناشتہ ہم کر رہی ہوں میں، اور ناشتے میں کچھ ایسا خاص نہیں میں کھاتی، وہی نارمل پراٹھا اور سالن رات کا جو ہوتا ہے بچا ہوا، اور کبھی انڈا بنا لیا ہاف فرائی، کبھی آملیٹ بنا لیتے ہیں، کبھی چائے کے ساتھ خالی کھا لیتے ہیں۔ تو میں اور میری امی ہم دونوں موسٹلی زیادہ کھاتے ہیں، اور بیٹا یہ میرا چھوٹا پاس لیٹا ہوا ہے۔ تو خیر ہم اور میری امی کھاتے ہیں زیادہ۔ یہ جی چائے آ گئی، اور چائے کے بغیر تو ناشتہ امپاسبل، جتنی مرضی گرمی ہے چائے تو اپنی جان ہے۔ تو خیر چائے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد میں نے تھوڑا سا گھر کا کام کرنا تھا، اپنا ایک روم تھا وہ ٹھیک کرنا تھا، پھر میں نے وہ سارا ٹھیک کیا، کپڑے سمیٹے، چیزیں سمیٹی۔ کافی 2 دن سے شروع کیا تو کافی گند پڑا ہوا تھا۔ گند اس لیے پڑا تھا کیونکہ پھر گھر بہت بڑا ہے، اور کرنے والی سے میری امی اور میں، اور میرا پریگننسی کی وجہ سے تھوڑا گھر میں اس طرح کا مطلب ماحول تھا، امی کے لیے کر نہیں سکتی تھی، تو بس جتنا ان سے ہوتا تھا اتنا وہ کر لیتی تھی۔ تو پھر میں اب ٹھیک تھی، تو میں نے کہا چلو اب آج جو ہے صفائی کی جائے۔ میں نے پھر ساری صفائی کی، یہ ساری میری جگہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں میری میک اپ کی، کاسمیٹکس کی، وہ سب تھا۔ پھر سارا فٹافٹ سے میں نے صفائی کی، جمعہ کا دن تھا اور نماز بھی پڑھنی تھی، فٹافٹ سے پھر میں نے سب کچھ سارا کام کیا۔ تو جی یہ دیکھیں کمرہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گھر میرا اس طرح کا یہ نارمل سا، کوئی مطلب آج ویل ڈیکوریٹ گھر نہیں ہے، نارمل سا سمپل سے ہم لوگ ہیں۔ یہ جی بیٹے کو سلا کے تو مجھے باہر سے کچھ چیزیں لانی تھی، پھر میں باہر گئی، پہلے چکن لینا تھا، چکن لیا شاپ سے۔ ویسے تو موسٹلی میری امی جاتی ہیں لینے کے لیے، پر آج میں نے امی سے بولا کہ آج میں جاؤں گی، تو میں گئی، چکن لے کے آئی، چکن لیا۔ اس کے بعد چکن ایکچولی میں فوڈ پانڈا کا کام سٹارٹ کرنے لگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب دعا کیجیے گا کہ وہ چل پڑے، اللہ برکت ڈالے، اللہ سب کے کاموں میں برکت ڈالے، جو بھی اپنے خاص طور پہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، پر جو لیڈیز جو ہوتی ہیں میری طرح کی، جو سنگل جو ہوتی ہیں، جنہوں نے صرف اپنے بچے کو مطلب بہت مجبوریوں کے اس پہ کرنا ہوتا کام، تو اس کے لیے میں لے رہی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ میں نے گھر دیا، پھر دوبارہ آئی، مجھے بیکری میں سے کچھ سامان لینا تھا، کچھ سوس وغیرہ لینی تھی، اور 1-2 چیزیں اور تھی، تو پھر میں وہ لینے کے لیے آئی۔ تو ویسے تو ہمارے گھر کے باہر ایک اور بیکری ہے، مطلب بالکل ساتھ ہے، پر ان کے پاس وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہاں جا کے منہ سے کہنا پڑتا ہے کہ جی یہ چیز چاہیے۔ لیکن جدھر میں اب گئی تھی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ انہوں نے لگایا، ہم نے خود ہی وہاں سے اٹھانا ہے، ان کو جا کے دینا، انہوں نے بل بنا کے دینا۔ تو مجھے پھر یہ ذرا آسانی لگتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی کا جو بھی لینا ہے وہ خود ہی لے لیتا، بجائے ایک چیز کا پوچھنے کے۔ خیر میں نے وہاں بیکری پہ گئی ہے، وہاں سے فرسٹ ٹائم گئی تھی تو بڑا چھپا کے موبائل سے ویڈیو بنائی تھی کہ ہمیں نہ پسند کرتا ہو کوئی، تو خیر پھر میں گئی تھی۔ دیکھیں یہ ہمارے ایریا میں نہیں کھلی ہے بیکری اس قسم کی، جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے شہر میں صرف میں نے جہاں تک دیکھا ہے ایک ہی بیکری ہے جدھر سے ہر چیز مل جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز، مطلب دنیا سے مطلب بیکری میں جو چیزیں دوسرے شہروں میں ملتی ہیں وہ وہاں سے مل جاتی ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے تو یہاں مشکل سے چیزیں ملتی ہیں، تو ہمارے ایریے سے تو ویسے بہت مشکل سے ملتی ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خیر پھر میں لے کے فٹافٹ گھر آ گئی، 4 بج گئے تھے، تو بچے پڑھنے آتے ہیں میرے پاس چھوٹی کلاس کے، 4 کا 6 کے، ایک پریپ نرسری، اس طرح 3-4 بچے پڑھنے آتے ہیں، ان کو پڑھا رہی تھی، وہ باقی تو آئیکن دیکھ کے آیا تھا، ان کو پڑھا رہی تھی، اسے پڑھایا پڑھوایا، کام کرایا، تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو بچے کے ساتھ اتنا کچھ کرنا بہت مشکل کام ہے، مطلب کہ وہ میرے بغیر 1 سیکنڈ نہیں رہتا، جدھر دیکھ لیں گے جناب کہ مما کوئی کام کرنے لگی ہیں، حالانکہ بہت چھوٹا کوئی 3 مہینے کا ہوگا، چوتھے پہ لگا ہوا ہے، تو فوراً اسے پتہ لگ جائے گا کہ میری جو مما ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آ رہی، ان کی آواز نہیں مجھے آ رہی، اسٹارٹنگ۔ خیر اب میں آج ساتھ میں نے سوچا
بچوں کو پڑھانے کے بعد فارغ ہوئی تو میں نے ایک نیا شورما اپنے اسٹائل میں ٹورٹیلا بریڈ کے ساتھ بنانے کا سوچا. اب میں فوڈ پنڈے کا کام سٹارٹ کروں اس میں نے یہ ریسیپی رکھی تھی, اور یہ ریسیپی میں نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی, اور بنا غلطی سے اور جلد بازی میں نے ریسیپی رکھ دی وہاں پہ. اب میں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں بنا کے خود بھی چیک کروں کہ کیسی بنتی ہے. خیر میں نے بنایا, ساتھ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کر لوں. تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. فی الحال اس کے لیے نا میں نے کیا کیا تھا کہ شورمے کی جو سوس ہے نا, جو آپ دیکھتے ہیں باہر جب ہم کھاتے ہیں تو وہ شورمے کے جو انہوں نے سوس لگائی ہوتی وہ میں نے بنانی سکھائی آپ کو. یہ سوس میں نے سیکھی جی میری فیوریٹ یوٹیوبر ہے مریم پرویز سے, ان کی ریسیپی سے. تو یہ میں نے ٹورٹیلا بریڈ لی تھی, بیکری سے لے کے آئی تھی, یہ میں بہت دن پہلے. تو یہ مجھے تقریباً آئی تھنک اتنے کی ملی تھی, اور 20 سینٹی میٹرز کی جو ہے وہ سینٹی میٹرز کی جو کیا کہتے ہیں سائز ہے, اور اس میں تقریباً 10 ہیں شاید. تو یہ دیکھیں پیچھے اس میں سارے انسٹرکشن لکھے ہوئے ہیں کیسے اس کو کرنا ہے. یہ میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. اب اس کو میں جو 2 میں نے بنانے ہیں تو میں اس کو سیکوں گی. اس کے بعد ہم سوس ریڈی کرتے ہیں. تو سوس کے لیے میں نے جو ہے یہ چیزیں جو آپ دیکھ لیں گے, میونیز ہے, میونیز آپ کوئی سے بھی میونیز استعمال کر سکتے, کوئی ایشو نہیں ہے. ہوم میڈ استعمال کریں وہ تو بہت اچھی رہے گی. خیر میونیز میں نے ایڈ کرنی تھی تقریباً 5 ٹیبل اسپون. اب اگر آپ مریم پرویز کی ریسیپی پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیتے ہیں اور آپ کہیں گے جی وہاں اس نے تو 10 تھنک ڈالے تھے اور آپ 5, تو بھائی اس نے بنائے تھے زیادہ, میں بنا لی تھی 2. اس کے بعد میں نے نگٹس فرائی کر کے رکھے تھے. یہ جی میں بنا لی تھی چیز نگٹس رول. اچھا میں نے اس میں 5 ٹیبل اسپون جو ہے میونیز ایڈ کی. اس کے بعد میں نے نیشنل والوں کی چلی گارلک جو ہے نا وہ سوس بنائی. یہ بھی انہوں نے بولا تھا مریم نے کہ یہ بیسٹ رہتی ہے. تو جی میں نے یہ اس میں ایڈ کی, اور یہ میں نے اتنی ہی ایڈ کی جتنی میونیز ایڈ کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ اسپائس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے یہی انگریڈینٹ اتنی کوانٹٹی رکھنی ہے, یہ جو انہوں نے بتایا وہ اتنی رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے یہاں پہ جو ہے اتنا ہی میں نے 5 ٹیبل اسپون ہی میں نے اس میں چلی گارلک جو تھی وہ پیسٹ ڈالی. اس کو اچھی طرح سے مکس کیا, بجائے کہ اکٹھا سب کو مکس کرنے کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالی جائے اور مکس بھی کرتے جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے نا, ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بس رہتی ہے. پھر ان کو جدا جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھیں اس کو میں نے اسی طرح مکس کر کے پیسٹ اس کا ریڈی ہو گیا. اب اس میں نے کیا کرنا ہے, کھٹی لال مرچ ایڈ کرنی ہے. اس کو دادری مرچ بھی کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کرش ریڈ چلی, اس کو فلیکس کہتے ہیں. خیر یہ میں نے ڈالی تقریباً 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے, میں اس سے کچھ زیادہ ڈال گئی تھی, بہت اسپائسی ہو گئی تھی, اس لیے ذرا یہ دھیان سے ڈالیے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چلی گارلک سوس میں بھی مرچی ہوتی ہیں. پھر ہم اس میں سویا سوس ایڈ کرنا, اس میں بھی مرچی ہوتی ہیں, اس لیے ذرا ہاتھ تولا رکھنا. اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے جی چلی سوس. چلی سوس بھی آپ کوئی سا یوز کر سکتے ہیں, جو سی کمپنی جو سی برانڈ کا بھی یوز کرتے ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. میں نے اب شنگریلا والوں کا یوز کیا ہے. تو اس میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون ڈالے تھے, اور اس کو اچھی طرح مکس کیا. مکس کر کے اچھی طرح سے, اور میرے ہاتھ بہت موٹے لگ رہے ہیں, اتنے موٹے نہیں تو ادھر ہی لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. خیر میں اس میں کالی مرچ ایڈ کی, تقریباً 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ ایڈ کی. اس کے بعد سالٹ ایڈ کیا میں نے, جو ہے اس پہ ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. میں نے یہاں پہ آئی تھنک 1 ٹی اسپون ایڈ کیا تھا, کیونکہ دیکھیں میونیز میں بھی سالٹ ہے, چلی گارلکس میں بھی سالٹ ہے, اور اس کے بعد وہ کیا ڈالا, سویا سوس میں بھی چلی سوس میں بھی سالٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آگے ہم نے میں نے جو لہسن پیسٹ ایڈ کیا تھا اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے. اب لہسن پیسٹ کا کیا چکر ہے جی, اس کا یہ چکر ہے کہ مریم پرویز کی ریسیپی میں انہوں نے جو کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا مریم نے کہ ثابت لہسن لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے جوے کاٹ کے وہ ایڈ کیے تھے, کہ بھی ان کے مطابق اس کا ٹیسٹ زیادہ الگ ہوتا ہے اور مزے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا, تو میں وہ ڈال دیتی, وہ منہ میں آنا تھا اور سب نے نکال کر سب نے نکال کے پھینکنا تھا اور بس ضائع جاتا تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس میں جو گارلک جو ہے وہ پیسٹ ایڈ کر لیا. اب گارلک پیسٹ گھر نہیں تھا پڑا, وہ بنانے والا تھا, مطلب تازہ سوری. تو میں نے اس میں گارلک پیسٹ جو تھا وہ ایڈ کر دیا.
تو وہ دیکھیے یہ اس کے ساتھ سے ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا، بٹ جو تازی چیز ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوں اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ اب یہ جو بریڈ ہے یہ ہم جو ہے سیک لیں گے، دیکھیں بیچ میں سے میں نے نکالی ہے، بالکل بنی ہوئی ہوتی ہے، بس ہم نے ان کو سیک اس لیے لگانا ہوتا ہے کہ ذرا پڑی ہوتی ہے ایسے اچھی نہیں لگتی، گرم گرم چیز ذرا اچھی لگتی ہے۔ اور کچھ فریج میں رکھی ہوئی تھی، جی چولہے کو اگنور کیجیے گا، چولہا بہت گندا ہوا تھا، تو میں نے صاف کرنا تھا، پھر میں نے کہا ایک ہی دفعہ صاف کرے گی، گند پڑ جانا ہے ادھر بہت ابھی، تو اس لیے اگنور کریے گا۔ خیر میں نے اس کو سیک لگوایا اچھی طرح دونوں سائڈ سے، اس کے بعد جو ہے سپیڈاں تیز ہو گئی ہیں ساڑیاں، سیدھا سلو کام نہیں کری دا، سپیڈاں تیز رکھی دیا جی، ایک ہو گئی، ابھی دوسری کرنے لگے ہیں، جلدی ہو جا، یہ بہت مشکل سے نکلی تھی، کچھ چیزیں بڑی لیچڑ ہوتی ہیں نا۔ اچھا پھر اس کو میں نے سیک لگوا لیا، یہ واقعی بڑی لیچڑ تھی، اس کے سائڈ سے فولڈ ہوا تو اس کو دبا کے پر وہ نہ سیدھا ہی نہ ہو۔ تو جی ہماری جو بریڈ تھی وہ ہم نے سیک لیے، اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے جی، اپنا یہ نگیٹس فرائی ہو گئے جی، بریڈ بھی سک گئی جی، اور یہ چیز ہے تھوڑی سی اوپر سے کرنے کے لیے، یہ چیز کا ایک کام خراب ہو گیا تھا، چیز میلٹ ہو گئی تھی، مطلب فریزر والی اتنی ہوتی تو وہ میں نے کرش کر لینی تھی، میلٹ ہوگی، اب مجھے سمجھنے لگا میں کیا کروں، میں نے ابھی پھر دیسی کام کیا، اس کو چھری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بیچ میں ڈال دیا۔ ہے جی یہ ویجیٹیبلز ہیں، یہ ویجیٹیبل بھی وہی طریقہ مریم پرویز کا، اس میں نے کیا کیا تھا، سرکہ ڈالا، کالی مرچ ڈالی، نمک ڈالا، ویجیٹیبل کاٹی اور اس کو بیچ میں ڈال دی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے سے ہو گئی تھی غلطی کیا ہوئی تھی کہ ٹورٹیلا بریڈ کی جو بریڈ ہے وہ تو ہوتی ہے بالکل پتلی پتلی سی، اور اس میں اتنا پانی ہو گیا ہوا تھا، ویجیٹیبلس کا اپنا بھی اور پھر ونیگر بھی ڈالا، تو اوپر سے سبزیاں میں نے بڑی بڑی کاٹنی شوارما کے حساب سے جی، جب میں نے اس کے اندر لگا کر اس کو رول بنایا تو وہ تو ایسے تھا جیسے لبدر نہیں ہوتا، مطلب بہت ڈھیلا تھا، پر یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم تھا تو ابو نے بھی ٹیسٹ میں بہت مزے کا بنا تھا، پر یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک تو جو سبزیاں ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی کاٹنی ہیں، جیسے انڈے میں کاٹتے ہیں ویسے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے سوس جو ہے نا وہ ایک جو اس میں ہے نا بہت کم لگانی ہے، اور پانی اچھی طرح نچوڑ کے پھر آپ نے اس میں ڈالا کرنا جی، وہ ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی کیسے میں نے فیلنگ کی تھی، تو جی اس کے بعد پھر ایسے اس کے بعد کوئی نہیں، کھانا وغیرہ کھایا پیا، تھوڑا سا بیٹھے تھوڑا کام کیا، کھانا وہ ریکارڈنگ کرنے بھول گئی تھی، فرسٹ ٹائم ولاگ نیا ہے تو ذرا اگنور کرنا۔ خیر جی اس کے بعد پھر ہمارا یہ رات کا ٹائم ہے، سب سو گئے، امی بھی سو گئی ہے، میرا کاکو بھی سو گیا، میرا بیٹو بھی، یہ دیکھیے جی سویا منہ کے بنا کے باکسنگ کرنے کے لیے۔